امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا. ابو زید بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں. کہا کہ مجھے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی جس کے 4 جز تھے. پہلی کنفیوژن مجھے یہ پیدا ہوئی کہ یار اللہ تب بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تب اللہ محبت کرتا ہے. یہ مجھے کنفیوژن پیدا ہوئی. اور دوسری یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اللہ تب بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اور تیسری یہ پیدا ہوئی کہ اللہ بندے کا ذکر تب کرتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں عوض میں اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے. اور تیسری یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف توبہ قبول کرنے کے تب متوجہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پہلے توبہ کرے. یہ مجھے سوال پیدا ہوئی، یہ شبہ اور غلط فہمی پیدا ہوئی. لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو پتہ چلا کہ میری یہ چاروں کنفیوژن اور غلط فہمیاں غلط تھیں. یہ میری سوچ غلط تھی کہ بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ بندے سے محبت کرے گا. جیسے دنیا کے محبوباؤں کی بات ہے، جب آپ کسی سے محبت کریں گے اب وہ آپ سے محبت کرے گا، محبت کے بدلے وہ محبت دے گا. لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. میں نے جب قرآن کریم دیکھا تو قرآن میں جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ جس میں لکھا تھا یحبہم و یحبونہ، کہ کہتے اللہ پہلے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر بندے اللہ سے محبت کرتے. تو میں نے قرآن میں دیکھا کہ وہاں تو یحبونہم پہلے ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ اللہ محبت کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں. اور جب وہ محبت کرتا ہے اب بندے کے اندر اس کی محبت کے جذبات پھوٹتے ہیں، اب وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا محبوب ہے، وہ خود گویا کہ اشارہ محبت بندے کو دیتے ہیں. اس لیے کہ محبت کی نگاہ جب ڈالتا ہے اب بندے میں محبت پیدا ہوتی ہے. اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ راستے پہ چلے جاتے ہوں، کوئی حسین سامنے آ گیا، اس حسین محبوب نے آپ پہ محبت کی نگاہ ڈالی، مسکرایا اور آگے چلا گیا. اب آپ کے دل میں اس کی وہ خیالات آنے لگے کہ یار یہ مجھے دیکھا اس نے، کیا حسین سراپا پری چہرہ، حسن و جمال، ایسا محبوب، اور یہ مسکرا کے چلا گیا. یار کون ہے؟ آپ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، یار اس نے مجھے کیوں دیکھا. اب آپ کے دل میں اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہونے لگے. اس نے نگاہ محبت ڈالی، اب آپ کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی. تو دیکھو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پر مہربان ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ پہلے نظر محبت اس پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کو جھانک لیتے ہیں محبت کی نگاہ سے. اب اس کا دل اس کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا یحبونہم وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ابو زید کہتے ہیں میری غلط فہمی دور ہو گئی. اور دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ بندہ اللہ سے جب راضی ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں پہ خوش ہو جاتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا بھی، تو نے مجھے پلایا بھی، تو نے مجھے پہنایا بھی، تو نے مجھے اڑایا بھی، تو نے ساری نعمتیں دی ہیں، میں تجھ سے راضی ہو گیا. جب یہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ مجھے غلط فہمی تھی. لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن میں آیت دیکھی رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ پہلے راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اب بندے راضی ہوتے ہیں. یعنی اللہ کیسا محبوب ہے، اپنے رضا کا پروانہ پہلے جاری کر دیتا ہے. ان بندوں سے میں راضی ہو گیا. یہ کھاتے ہیں اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ اللہ بسم اللہ تیرے نام سے کھاتے ہیں اور تیرے دیے پہ شکر کرتے ہیں. یہ سوتے اپنی نیند، لیکن یہ کہتے کہ اللہ تو نے ہمیں نیند دی ہے، اس کا شکر کرتے ہیں. یہ پہنتے اپنا خریدا ہوا کپڑا، لیکن شکر میرا کرتے ہیں. یہ پیتے اپنا خریدا ہوا پانی، شکر میرا کرتے ہیں. یہ زمین پہ مکان اپنے پیسے سے بناتے ہیں، لیکن شکر میرا کرتے ہیں. تو یہ کیسے بندے ہیں؟ تو اللہ جب ان سے راضی ہو جاتا ہے اب یہ بندے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دیکھو ہر چیز میں پہل کون کر رہا ہے؟ وہ محبوب پہل کر رہا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.